بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1955 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18 اور 19، 18 and 19۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس وہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ، کہ وہ آئے ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، فقد، پس تحقیق، جاء، آ چکی ہیں، اشراطها، اس کی نشانیاں، فَأَنَّا، پھر کہاں ہوگا، لہم، ان کے لیے، اذا، جب، جاءتہم، آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت حاصل کرنا ان کا، فعلم، پس آپ جان لیجئے، انہو، کہ بلا شبہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، واستغفر، اور آپ بخشش مانگیے، لذنبک، اپنے گناہ کی، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے، وللمؤمنات والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ۔ ترجمہ یوں ہے، اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکایک ان پر آ پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ لہذا اے پیغمبر، یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکایک ان پر آ پڑے؟ دوسری بات، اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ تیسری بات، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ چوتھی بات، لہذا اے پیغمبر، یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پانچویں بات، اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ چھٹی بات، مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ ساتویں بات، اللہ تم سب کی نقل و حرکت، تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ کافر اور منافق لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قیامت آ جائے؟ تو سن لو کہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گی، جس کی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھا کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجنا ہی قیامت کی نشانی ہے، یعنی یہ بات کی علامت ہے کہ یہ آخری امت ہے اور آخری رسول ہے۔ جب آخری رسول ہے اور آخری امت ہے تو اس کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آئیں گے اور کوئی امت بھی نہیں آئے گی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ امت ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملایا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، آسمان کا پھٹنا، دھوئیں کا نکلنا، مال کی کثرت، جھوٹی تجارت اور جھوٹی گواہی، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق کا توڑنا، شریف لوگوں کی کمی، برے لوگوں کی کثرت، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
جب یہ قیامت بالکلیہ طور پر آ جائے گی تو اس وقت تم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکو گے، اور یہ اچانک آئے گی کہ تم اس سے بچنے کی کچھ تیاری بھی نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تیاری کر بھی لی ہے تو تب بھی اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس وقت تم صرف افسوس ہی کرتے رہ جاؤ گے، کفی افسوس ملتے رہ جاؤ گے کہ کاش ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، اور اس وقت انہیں یہ سمجھ میں آنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ کفار و منافقین تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے ہیں، انہیں جتنا بھی سمجھا لو ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لہذا اب آپ ہی ایسا کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہا کیجئے، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ دیں۔ آپ اپنے کام سے ایک قدم بھی پیچھے مت ہٹیے، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، اور ان مشرکین کو ان کے کیے کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے کچھ کام آ سکتا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی لفظوں کی معافی مانگیے جو آپ سے انجانے میں ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کی نقل و حرکت کو خوب جانتا ہے کہ دن اور رات میں علانیہ اور تنہائی میں کیا کیا کرتے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، لہذا یہ نہ سمجھو کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے جتنا ہو سکے استغفار کرو۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلی وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، میری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، میں نے اپنے معاملے میں جو اسراف کیا ہے اسے بھی معاف فرما دے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ میرے ان خطاؤں کو معاف فرما جو مجھ سے عمدن ہوئے ہیں اور انہیں بھی جو غفلت میں ہوئے ہیں، اور میری نادانی میں ہوئی خطاؤں کو بھی، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ، جو میں نے کر دیا اور جو مجھ سے ہوگا، ان سب خطاؤں کو جو میں نے چھپ کر کیا اور جو میں نے علانیہ کیا، اے اللہ آپ ہی پہلے ہو اور آپ ہی آخر اور آپ ہی ہر چیز پر قادر ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ ہمیں بھی بخشائے لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔